अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। अल्लाहुम्मा सल्ली अला मुहम्मद व अला आले मुहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। शायद ये आवाज़ हर किसी के लिए ना हो, मगर किसी एक टूटे दिल के लिए ज़रूर है जो हार मान गए हैं। बस उसके लिए है ये पैगाम। सबसे पहले तो नाज़रीन, मैं आप सबका बहुत दिल से शुक्रिया अदा करती हूँ। जिस मोहब्बत से आप मेरी वीडियो सुनते हैं, आप पसंद करते हैं, मुझे बहुत खुशी होती है। मैं आपका शुक्रिया अदा करती हूँ। और जिन लोगों को मेरी वीडियो से, मेरे अल्फाज से सुकून मिलता है, तो मुझे ये पढ़कर, सुनकर बहुत खुशी होती है। और मेरी कोशिश यही है कि मैं आपका दुख बांट सकूं। मैं ज़्यादा तो कुछ नहीं, लेकिन आपका गम हल्का ज़रूर कर सकती हूँ। तो मैं कोशिश करती हूँ आप सब के लिए ऐसी वीडियो बनाऊं जिससे आपका दुख कम हो सके। तो नाज़रीन, दरूद पाक पढ़ना मत छोड़िएगा। आपका दर्द पढ़कर दिल भीग गया। आपकी आंखों के आंसू शायद किसी और को नजर ना आए, मगर यकीन रखें, अल्लाह हर आंसू को शुमार करता है। बहुत सारी मेरी वीडियोस में मेरी प्यारी बहनों भाइयों ने लिखा होता है कि हम थक चुके हैं। आप थक चुके हैं। ये अल्फाज उस दिल की गहराई को बता रहे हैं जो बरसों से सब्र कर रहा है। मगर ये सब्र ही तो वो खजाना है जिसके बदले अल्लाह इतनी बड़ी खुशखबरी अता करता है कि इंसान का दिल हैरत से कांप उठता है। याद रखिए नाज़रीन, दरूद पाक, इस्तिग़फ़ार, तहज्जुद, ये सब ज़ाया नहीं जाते। हर रात आप जो अल्लाह से बात कर रहे हैं वो महफूज हो चुकी है। आपका रब कभी बेहिस नहीं, बस उसकी तकदीर का वक्त हमारे वक्त से मुख्तलिफ होता है। आप थक चुके हैं दुआ करते करते, सजदे करते करते, आंसू बहाते बहाते, तो सुनिए, अल्लाह कभी किसी आंसू को ज़ाया नहीं करता। अल्लाह हर चीज़, हर आह, हर खामोशी को सुनता है। आपकी दुआएं, आपके आंसू, आपकी रात की तन्हाइयाँ सब रब के इल्म में है। तो नाज़रीन, जो मेरी प्यारी बहन भाइयाँ थक चुके हैं, ये वीडियो उनके लिए है, तो एंड तक ज़रूर सुनिएगा, आपके दिल को सुकून मिलेगा। ये जो देर लग रही है, ये शायद आजमाइश है, शायद तरबियत है, या फिर आपको कुछ ऐसा देने की तैयारी है जिसकी आपने कभी दुआ भी नहीं की थी। याद रखिए, दुख खत्म तो नहीं होते, लेकिन अल्लाह आसान ज़रूर करता है। आप टूटे हुए दिल के साथ जो भी नेकी कर रहे हैं, वो रब के नज़दीक बहुत कीमती है। सारी दुनिया ना सुने, लेकिन अल्लाह सुन रहा है और वही काफ़ी है। नाज़रीन, मैं जानती हूँ आप थक चुके हैं, सब्र करते करते, दुआएं मांगते मांगते, तन्हाइयाँ सहते सहते। आपके दिल का दर्द शायद किसी को नज़र ना आए, मैं बार बार कह रही हूँ, मगर अल्लाह देख रहा है। आपके हर आंसू, हर दुआ, हर रात के सजदे, हर तड़पती हुई फरियाद, सब अल्लाह के इल्म में है। तो जो बहन भाई जिनके रिश्ते नहीं हो रहे, जिनके रिश्ते में देर हो रही है, वो किसी इंतज़ार में है, या जिनकी हाजत पूरी नहीं हो रही, तो कभी कभी अल्लाह देर इसलिए करता है क्योंकि वो किसी बड़ी आजमाइश से आपको बचा रहा होता है। वो रिश्ता जो अभी नहीं आया, वो शख्स जिसका इंतज़ार आप बरसों से कर रहे हैं, हो सकता है अल्लाह उसे आपके नसीब से दूर इसलिए रख रहा हो क्योंकि वो आपके लिए अच्छा नहीं। मगर सुनिए प्यारी बहन भाइयों, आपकी दुआएं ज़ाया नहीं जाती। आपके पढ़े गए दरूद पाक, तहज्जुद, इस्तिग़फ़ार, नवाफिल, ये सब आसमान पर महफूज हो रहे हैं। आपका कोई भी वजीफ़ा ज़ाया नहीं जाएगा। जैसे एक बीज मिट्टी में छुप कर फूटता है, वैसे ही आपकी दुआएं भी एक दिन ज़रूर फल लाएंगी इंशाअल्लाह। तो प्यारे नाज़रीन, अल्लाह से बदगुमान ना हो। अक्सर हम कहते हैं, मैं गुनाहगार हूँ, शायद मेरी दुआ कबूल नहीं होती, मगर रब तो खुद कहता है ना, ऐ मेरे बंदो, अगर तुम ज़मीन और आसमान जितने भी गुनाह लेकर आओ, तब भी अगर तौबा करोगे तो मैं माफ़ कर दूंगा। तो जब रब इतना रहीम है, तो आप खुद को माफ़ क्यों नहीं कर सकते? एक दुआ हर उस बहन भाई के लिए जो थक चुके हैं। ऐ अल्लाह, जो बहन या बेटी सालों से सब्र कर रही है, उसके नसीब में वो रिश्ता लिख दे
جو دنیا اور آخرت میں اس کا سہارا بنے۔ اے اللہ اس کے دل کی تھکن کو خوشیوں سے بدل دے۔ اے اللہ وہ آنکھیں جو برسوں سے رو رہی ہیں اب مسکرانے لگے۔ اے اللہ اس کے دل سے بے یقینی، بے چینی، مایوسی ختم فرما دے اور اس کا دل اپنی محبت سے بھر دے۔ آمین ثم آمین یا رب العالمین۔ ناظرین میں آپ کو ایک راز کی بات بتاتی ہوں۔ درود پاک یہ وہ دروازہ ہے جو کبھی بند نہیں ہوتا۔ روز 100 بار درود ابراہیمی پڑھنے کا معمول بنا لیں۔ یہ عمل آپ کو اندر سے پرسکون کرے گا، آپ کے لیے خیر کے دروازے کھولے گا اور اللہ آپ کو وہاں لے جائے گا جہاں آپ کو جانا ہے، بہتر نصیب یا بہتر زندگی کی طرف۔ اگر آپ تنہا محسوس کر رہے ہیں تو یقین رکھیں آپ اکیلے نہیں ہیں، میں آپ کے ساتھ ہوں، اللہ آپ کے ساتھ ہے۔ یا جو بہن بھائی آپ کو سن رہا ہے، آپ کو دیکھ رہا ہے، وہ آپ کے ساتھ ہے، آپ کے گھر والے آپ کے ساتھ ہیں۔ آپ دکھ بانٹ کر تو دیکھیے۔ اگر آپ تھک چکے ہیں، اندر سے خالی محسوس کرتے ہیں، دل بوجھل ہے اور آنکھوں میں چھپا درد کسی کو دکھائی نہیں دیتا، تو رکیں، سانس لیں اور ایک لمحے کے لیے یہ جان لیں کہ آپ اکیلے نہیں ہیں۔ یہ تھکن، یہ بے چینی، یہ تنہائی، یہ سب سچ ہے۔ اور یہ بھی سچ ہے کہ جب انسان سب سے تھک جاتا ہے تب اللہ کے در پر آتا ہے، اور اللہ کا در ایسا ہے جو کبھی بند نہیں ہوتا۔ اگر آپ نے کبھی تنہا بیٹھ کر اللہ کے کسی پہر دل ہی دل میں اللہ کو پکارا ہے، اگر آپ نے روتے ہوئے کہا ہو اے اللہ کب آسانی آئے گی، تو سنیے وہ دعا، وہ آنسو ضائع نہیں گئے۔ اللہ نے سب سن رکھا ہے، وہ سب کچھ جانتا ہے جو آپ کسی سے نہیں کہہ پاتے۔ کبھی کبھی اللہ ہمیں دیر سے دیتا ہے تاکہ ہمیں وہ کچھ دے جو سب سے بہتر ہو۔ جس رشتے کے لیے آپ دعا کرتے ہیں، جو حاجت آپ دل میں رکھ کر بیٹھے ہیں، ہو سکتا ہے اللہ آپ کو کسی آزمائش سے بچا رہا ہو، اور ہو سکتا ہے وہ آپ کے لیے کسی ایسے شخص کو چن رہا ہو جو آپ کے صبر کا بدلہ بنے، دین میں، دنیا میں، ہر پہلو سے۔ تو ناظرین، جو بھی آپ کی حاجت ہے، جو بھی آپ کے مسئلے مسائل ہیں، آپ ان کا انتظار کیجیے، وقت آنے پر آپ کو بہترین پھل ملے گا۔ صبر خالی نہیں جاتا۔ قرآن میں اللہ فرماتا ہے بے شک اللہ صبر کرنے والوں کے ساتھ ہے، اور جو اللہ کے ساتھ ہو جائیں اس کے لیے کون سی کمی باقی رہتی ہے۔ یہ بھی یاد رکھیں، خود کو گناہگار سمجھ کر اللہ سے دور نہ کریں، کیونکہ اللہ تو فرماتا ہے اے میرے بندو جنہوں نے اپنے نفس پر ظلم کیا، اللہ کی رحمت سے نا امید نہ ہو، میں سب گناہ معاف کر دوں گا، بس میرے پاس آ جاؤ۔ تو درود پاک پڑھنا مت چھوڑیں، یہ وہ خزانہ ہے جو دلوں کو سکون دیتا ہے، تقدیروں کو بدلتا ہے، بند دروازوں کو کھولتا ہے۔ جب آپ درود پڑھتے ہیں تو اللہ کے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کا ذکر کرتے ہیں، اور اللہ خود فرماتا ہے کہ جو میرے محبوب کا ذکر کرے میں اس پر رحمت نازل کرتا ہوں۔ کبھی کبھی زندگی ہمیں اس دروازے پر لا کھڑا کرتی ہے ناظرین جہاں ہر طرف اندھیرا ہوتا ہے، اور لگتا ہے جیسے کوئی صدا سننے والا نہیں۔ نہ مانگنے میں کمی ہوتی ہے، نہ رونے میں، نہ ہی رب سے قربت میں، پھر بھی لگتا ہے جیسے کچھ بھی بدلا نہیں۔ تو یاد رکھیے اس وقت جو آنکھیں اللہ کے سامنے روئیں وہ کبھی خالی نہیں جاتی۔ جو دل سجدے میں جھکے وہ کسی انسان کے سامنے نہیں جھکایا جاتا۔ ہم نہیں جانتے ناظرین ہماری دعاؤں کا جواب کب، کہاں اور کیسے ملے گا، مگر یہ ہمارا رب ہے، وہ خاموش رہتا ہے مگر کبھی غافل نہیں ہوتا۔ وہ آزمانے والا ہے، چھوڑنے والا نہیں۔ اللہ پاک کسی کو اس کی برداشت سے زیادہ بوجھ نہیں دیتا۔ دیر ہو سکتی ہے، اندھیرا ہو سکتا ہے، مگر صبح ضرور ہوتی ہے۔ آپ کی طرح اور بھی بہت سی بہنیں اور بھائی ہیں جو برسوں سے دعا مانگ رہے ہیں، رشتے کے لیے، اولاد کے لیے، رزق، سکون یا محبت کے لیے، اور وہ سب بھی تھک چکے ہیں۔ لیکن سنیے، مایوس مت ہونا، یہ وہی لمحے ہوتے ہیں جب اللہ سب سے زیادہ قریب ہوتا ہے۔ شاید تمہاری یہ آزمائش تمہیں دوسروں سے زیادہ اللہ کے قریب کر رہی ہے۔ شاید تمہارا رونے میں ایسی تاثیر ہو جو آنے والے کل میں کسی اور کا سہارا بنے گی۔
تو ہار مت مانیے، آپ کا صبر، آپ کی راتوں کی دعائیں، آپ کا سجدے میں گرنا، سب لکھا جا رہا ہے، سب محفوظ ہے۔ دکھ ختم نہیں ہوتا، لیکن اللہ کے ذکر سے دکھ ہلکا ضرور ہو جاتا ہے۔ تنہائی مکمل ختم نہیں ہوتی، لیکن اللہ کا قرب دل کو تنہائی سے نکال دیتا ہے۔ آپ ایک بار آزما کر تو دیکھیے۔ تو لہٰذا پیاری بہنوں اور بھائیوں، جو یہ سن رہا ہے، پلیز تھک کر بیٹھ نہ جائیں، بس تھوڑی اور دیر، تھوڑا اور یقین، تھوڑا اور صبر۔ اللہ ہر دعا کو سنتا ہے، بس جواب دینے کا وقت وہی طے کرتا ہے جو آپ کے حق میں سب سے بہتر ہو۔ اب خود کو اللہ کے حوالے کر دو، اپنے رب سے مانگتے رہو، کیونکہ وہ کہتا ہے مجھے پکارو، میں تمہاری پکار کا جواب دوں گا۔ اللہ ہر تنہا دل کو سہارا دے، ہر روتی آنکھ کو خوشی دے، ہر پریشان انسان کو سکون دے، اور تم سب کو اس دعا کا وہ دن جلد دکھائے جس کے لیے تم برسوں سے آنسو بہا رہے ہو۔ آمین۔ آج کا پیغام اپنی تھکن کو اللہ سے کہتے ہیں، اپنی دعاؤں کو جاری رکھیں، چاہے ابھی جواب نہ ملے، خود کو مایوس نہ کریں، کیونکہ اللہ کی رحمت بہت بڑی ہے، اور درود پاک کو اپنی زندگی کا حصہ بنائیں، کم سے کم دن میں 100 مرتبہ، کیونکہ ہو سکتا ہے وہی درود، وہی آنسو، وہی دعا آپ کی قسمت کا دروازہ کھول دے۔ اللہ آپ کے حق میں وہ خیر لکھ دے جس نے ابھی تک آپ کی زندگی میں دستک نہیں دی، مگر جو آئے تو آپ کا ہر درد، ہر انتظار، ہر دعا ایک حسین حقیقت بن جائے۔ آمین ثم آمین۔ اگر آپ یہ سب محسوس کر چکے ہیں تو اس ویڈیو کے نیچے دل سے لکھ دیں آمین، اور چاہیں تو اپنا حال دل شیئر ضرور کیا کریں۔ شاید آپ کا ایک لفظ کسی اور کے زخم پر مرہم بن جائے۔ اللہ آپ کی دنیا اور آخرت کو آسان کر دے۔ ایک وظیفہ دل کو سکون کے لیے، ہر دن ہر رات صرف یہ وظیفہ کریں، یا لطیف یا رحیم یا کریم، یعنی یا لطیف اے نرمی والے، یا رحیم اے رحم والے، یا کریم اے کرم کرنے والے، اور 100 بار درود ابراہیمی کے ساتھ، کیونکہ درود دعاؤں کا دروازہ کھولتا ہے۔ تو ناظرین، اگر آپ کو میرے یہ الفاظ دل سے لگے ہوں تو مجھے کمنٹس میں ضرور بتائیے گا۔ اگر آپ کے دل کو سکون پہنچا ہو تو مجھے ضرور بتائیے گا۔ اگر آپ کو میرے یہ الفاظ دل سے لگے ہیں تو میرے چینل کے ساتھ جڑے رہیے، میرے چینل کو سبسکرائب کریں، لائک کریں، شیئر کریں، اور مجھے کمنٹس میں ضرور بتائیے گا کہ کون درود پاک پڑھتا ہے۔ ایک نئے مشاہدے کے ساتھ دوبارہ حاضر ہوں گی۔ جزاک اللہ ہے۔